اب میں قبلہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس ادارہ کے روح رواں سرپرست اعلیٰ درویش شخصیت، انتہائی درویش اور بعمل شخصیت، تہجد گزار، نماز کی باقاعدگی کرنے والے، قرآن کی تلاوت کی باقاعدگی کرنے والے، یعنی دل کے جس طرح چہرہ نور ہے اب اس طرح اندر بھی نور ہے الحمدللہ۔ تو میں اب ان کو دعوت دوں گا تشریف لائیں۔ میری مراد حضور قبلہ پیر محمد اکرم نقشبندی قادری قلندری صاحب دامت فیوزہم، ذرا کھڑے ہو کر اللہ کے ولی کا ذرا استقبال۔ یہ اللہ رسول خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا، اللہ کے دوست کا استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سبحان اللہ۔ وقال الله في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کروڑ بار احسان اور شکر ہے کہ اس نے اس بابرکت اور پاکیزہ مہینے کے اندر ہمیں اپنی محفل سے جانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے دوستوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں پہ آ کے بیٹھا کروں تو مہربانی کر کے میرے لیے کھڑے نہ ہوا کریں، کیونکہ جب اللہ اور اس کا رسول کا نام لیا جا رہا ہو اور میں اپنا بیان کر رہے ہوں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کے فیس پیر کے لیے آپ کھڑے ہوں، کیونکہ اللہ کی شان بہت بلند ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز شان بہت بلند ہے۔ میں نے پہلے ویسے بھی عرض کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایم پی آئے، کوئی ایم این اے آئے، کوئی مفتی آئے، کوئی علماء اکرام آئے، جب بھی آئے خاموشی سے محفل کے اندر بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کی محفل ہے۔ یہ ادارہ محمد رسول ہے، اللہ کے رسول کا یہ ادارہ ہے۔ اکثر میرے بیٹے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میرے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر میں کہتا ہوں یہ فقیر کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں اپنے لیے ہمیشہ کہ یہ مسئلہ جو ہے ہو سکتا ہے میرے بیٹے محسوس کر رہے ہوں کہ میں فقیر کیوں اپنے آپ کو کہتا ہوں، تو میں آپ کو اس کی بھی تشریح کر دوں کہ یہ مسئلہ دبئی میں میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میرے مریض اکٹھے ہو کے آ گئے، حضرت آپ اتنے بڑے افیسر ہیں یہاں دبئی کے اندر، سرکاری گاڑی ہے، سرکاری بنگلہ ہے آپ کے رہنے کے لیے، آپ اپنے آپ کو فقیر کو کہتے ہیں۔ تو میں ہاتھ سے ان کی بات ٹال گیا، میں نے کہا میں کلاس 1 کا فقیر ہوں، میں کلاس 1 کا فقیر ہوں۔ اور پھر دوسرا سوال کر دیا کہ یہ کلاس 1 کا فقیر کیا ہوتا ہے؟ فقیر تو فقیر ہوتا ہے۔ میں نے کہا، پھر میں نے ان کو بتایا کہ کلاس 1 کا فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے نہ مانگے۔ کیونکہ آپ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ ہے، وانت واللہ تعالی واللہ الغنی الحمید، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سب فقیر ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہو اللہ ہو غنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اس لیے فقیر کا لفظ بہت عظمت والا ہے۔ فقراء جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے
रहमत के साए के नीचे होते हैं। बेशक। इसलिए दुआ है कि अल्लाह हमें फकीर बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों चीज़ों, निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, वो आपको वजू कराया था, करता था, नाम था उसका बाबा शमस। क्या नाम था? बाबा शमस। 12 साल तक वो आपको वजू कराता रहा, और जब भी वजू कराता तो आप फरमाते कि मेरी दुआ है बाबा शम्स के अल्लाह ताला तुझे बंदा बना दे, अल्लाह ताला तुझे बंदा बना दे। 12 साल गुजर गए इस बात को, तो एक दिन बाबा शम्स के दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि 12 साल गुजर गए हजरत साहब की खिदमत करते हुए, क्या मैं भी बंदा ही नहीं बना? और उस वक्त मेला लगा हुआ था, हजरत साहब की ड्यूटी निज़ामुद्दीन औलिया की मेले के अंदर लगी हुई थी। आप एक दरख्त के नीचे बैठे थे, वो उस निज़ाम को मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे। तो जैसे ही ख्याल पैदा हुआ दिल के अंदर कि क्या मैं अभी तक बंदा ही नहीं बना, तो हजरत मुस्कुराए, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, फरमाया बाबा शम्स क्या वो सोच रहे हो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि क्या मैं अभी तक बंदा ही नहीं बना? अच्छा देखो, आपने अपना मामा शरीफ उतारा, उसके सर के ऊपर रखा और वो बेहोश होकर गिर गए। कहने लगे याद है दुआ करें मुझे अल्लाह बंदा बना दे, ये इतना मेला लगा हुआ है, लोग इकट्ठे हैं, मुझे इनमें से बहुत चंद लोग जो हैं बंदे नजर आ रहे हैं, बाकी सूअर और बंदा नजर आ रहा है। ये हमारे करतूत, हमारे अमाल जो हैं वो ऐसे हैं कि अल्लाह ताला से दुआ के अल्लाह ताला हमें बंदा बना दे। आमीन आमीन। इसलिए बंदगी और फकीरी में जो इज्जत अजमत है, जो शोहरत है, जो अजमत है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो मेरे दोस्तों चीज़ों, ये फकीर रद्द कर रहा था कि ये बहुत अजमत वाला महीना है, शाबान का महीना है, और शाबान का महीना जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल का महीना है। इस महीने की, रजब के महीने की अजमत ऐसे है जैसे कुरान की तमाम कलामों के ऊपर। शाबान की अजमत ऐसे है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की तमाम नबियों के ऊपर। और रमज़ान की फजीलत ऐसे है जैसे खुदा की तमाम मखलूक के ऊपर। ये अजमत वाले महीने हैं। इस रात के बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि यहाँ कोई सबूत नहीं है, कि ये साबित नहीं है। मेरे दोस्तों अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की 3 हदीसें में ये आज आपके सामने फकीर पेश करेगा। पहली हदीस ये है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अक्सर देखा है कि आप रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते हैं, कभी कभी पूरा महीना रख लेते हैं, ये क्या वजह है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे अजीज़, रमज़ान का महीना जो है रजब और शबान के दरमियान का महीना है, और ये आम लोग, बहुत से लोग इस महीने में गफलत में होते हैं। हालांकि इस महीने के अंदर लोगों के अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश हूँ तो मैं रोज़े से हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, जो तमाम अंबियों के सरदार हैं, खातमुल मुरसलीन हैं, अल्लाह के हबीब हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि जब मेरे अमाल पेश हूँ अल्लाह के सामने तो मैं रोज़े से हूँ। दूसरी हदीस पाक ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने फरमाया कि 15वीं शबान की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा आसमान की तरफ निगाह दबाएं, आसमान की तरफ देखें। जैसे मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान के 300 दरवाजे खुले हुए हैं और अल्लाह ताला की रहमत करीब है और जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, और आसमान से आवाज़ें लगा रहे हैं, मलाइका आवाज़ें लगा रहे हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई अल्लाह की रहमत मांगने वाला, है कोई अजमत इज्जत मांगने वाला, है कोई रोज़ी मांगने वाला, मुझको अता करो। तो ये महीना जो है, ये शबान की जो 15वीं रात है, ये बहुत बरकत वाली। एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है
یہی حدیث جو ہے ترمذی شریف کی، یہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیش کیا ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو میں نے عرض کی، کیونکہ یہ غلام بھی تھے آپ کے گھر میں بھی کام کرتے تھے، عرض کی کہ عائشہ صدیقہ سے کہ مجھے جو بھی کام کرنا جلدی فرما دیجیے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک شبان کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں شبان کے بارے میں بتا دیتی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو وہ وہاں فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ شب رمضان 15ویں شبان کی رات کو میری باری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر تشریف لائے اور تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے، اور پھر فرمایا کہ عائشہ مجھے چھوڑو، میں اپنے رب کے سامنے مناجات کروں۔ آپ اٹھ کر بعد تشریف لے گئے تو کافی دیر بعد نہیں آئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا شاید لونڈی جو آپ کی ماریہ کپی ہے شاید ان کے گھر میں چلے گئے ہیں، ان کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں اٹھی، میں نے دیکھا تو اندھیرے میں چل کے میں جلدی جنت البقیع میں چلی گئی، تو میں نے دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہاتھ سر رکھا ہوا ہے اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، کہتے ہیں رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی، یا اللہ میری امت کو بخش، رو رو کے اللہ سے گزارش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ہمارے پیارے آقا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب رمضان کو شعبان کو رو رو کر اللہ کے لیے دعائیں کریں، اور ہم سوئے رہے تھے، یہ کہاں کی مناسبات۔ یہ رات، یہ دو راتیں جو ہیں 15 شعبان کی رات اور شب قدر، یہ بھی آپ کو نقطہ بتا دوں، یہ دو راتیں جو ہیں یہ فرشتوں کی عید ہوتی ہے، کن کی؟ ملائکہ کی عید ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو دن کو ہوتی ہے، ملائکہ چونکہ رات کو جاگتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس لیے ان کی عید جو ہے وہ رات کو ہوتی ہے۔ اس لیے آپ 15 شعبان کی رات کو 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 50 دفعہ پڑھیں، اور سلام پھیر کر سجدے میں جائیں، اور ملائکہ کی تسبیح 7 بار صرف پڑھیں، 2 سجدوں میں 7 بار۔ ملائکہ کے فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ 7 بار پڑھیں، پھر آپ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے گا، جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی بخشش پکی۔ اور ایک اور نماز جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، 15 شعبان کی رات کو آپ وہ آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت نماز نفل ہر ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، ہر رکعت کے اندر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھ کے پوری اتحیہ پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دینا ہے، اور یہ ہے کلام نبی کے رسول کی ذات پاک آپ کی امت کے لیے بخشنا ہے، خاص طور پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بخش دیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے یہ 8 رکعت نفل پڑھ کے مجھے بخش دی ہے، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس کو ساتھ نہ لے جاؤں۔ کتنی بڑی بات ہے، 15 منٹ لگتے ہیں آپ کو 8 رکعتیں پڑھنے میں، تو بخشش کتنی بڑی اس وقت جب وہ انسان ایک ایک عمل کے لیے دس رہا ہوگا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بازو سے پکڑ کر جنت پہ لے جائیں، کتنی بڑی بات۔ تو ساجد نے 4 عرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں 7 سال کے اندر جن کے اندر اللہ خیر کو بہا دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ 15 شعبان کی رات، ایک لیلۃ القدر کی رات، ایک یوم عرفہ کی رات، اور 2 عیدوں کی راتیں۔ یہ 4 راتوں کے اندر یہ لیلۃ القدر ہے، اس کا ذکر اس لیے بعد میں کیا کہ یہ اس کو شفا دیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے کون سی رات آتی ہے، حالانکہ رمضان کی 4 راتوں کے اندر ہے، لیکن 4 راتوں کا ذکر کیا، یوم عرفہ کی رات، 2 عیدوں کی رات، اور شب یہ 15 شعبان کی رات۔
یہ 4 کے اندر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. لیلۃ القدر جو وہ تو قسمت سے ملے گی، لیکن یہ 4 راتیں کنفرم ہے کہ یہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جو کچھ مانگو وہی ملتا ہے. یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. باقی جو ہیں وہ 4 چیزیں اللہ نے دنیا سے چھپا کے رکھی ہیں. ایک لیلۃ القدر کی رات، یہ بھی یاد رکھیں، ایک لیلۃ القدر کی رات اس لیے چھپائی کہ لوگ ایک رات پر 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب کیونکہ ملے گا، 1000 سال رات 1000 مہینے کا ثواب ایک ہی رات میں عبادت کر کے نہ حاصل کر لیں. اس میں تجسس کریں، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک راز تھا اللہ کا. تو لیلۃ القدر کی رات اس کو چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک جمعہ کے دن جو اجابت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس کو چھپا دیا کہ جمعہ کے دن ایک قبولیت کی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا تاکہ پورے جمعے کے دن لوگ عبادت کریں. بعض کا خیال ہے کہ جب امام خطبہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت دل میں دعا مانگیں، اس وقت قبول ہوتی ہے. بعض جو اولیاء کرام وہ عصر سے مغرب تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اس وقت قبول ہوتی ہے. بعض کا یہ ہے کہ امام ممبر پر بیٹھنے سے کے وقت اس وقت دعا کریں قبول ہوتی ہے. بہرحال جمعے کے دن ایک ایسی ساتھ ہے، ایسی گھڑی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. تیسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ولی کو چھپا دیا. لوگوں کے اندر چلتا پھرتا اسی طرح ہے، باتیں اسی طرح کرتا ہے، لیکن اللہ کا ولی ہوتا ہے. اس لیے چھپایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے انسانیت کی تحقیر نہ ہو، یہ نہ اونچ نیچ نہ ہو درمیان، انسان ایک دوسرے کو اپنے آپس میں برابر سمجھے. اس لیے چھپا دیا اپنے ولی کو اللہ تعالیٰ نے. چوتھی جو ہے وہ موت کا وقت، وہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے کہ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، بچپن میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں، یہ بخشش کے دن ہے. اس لیے اس عاجز نے، اس فقیر نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا یعنی اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو. یہ تو اس کا ہے لفظی مطلب. اس کا روحانی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب آ جاؤ کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو. آپ کا ہاتھ اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، پاؤں اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، زبان سے بات کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ ہے توبۃ نصوحا. اور اصل میں یہ نصوحا کون تھا یہ بھی آپ کو واقعہ بیان کر دیتے ہیں کہ نصوحا ایک بادشاہ کا ملازم تھا. وہ تھا تو لڑکا، لیکن وہ لڑکیوں کا لباس پہن کے بادشاہ کے گھر میں جو ان کی بیویاں تھیں ان کی خدمت کرتا تھا. بادشاہ کی بیویاں جتنی بھی تھی سب کی لڑکیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. یہ بھی لڑکی بن کے ان کا مساج وغیرہ کرتا، ان کی خدمت کرتا تھا. لیکن بادشاہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی آزمائش کا وقت آ گیا. اعلان ہوا کہ بادشاہ کا جو ہے ایک ہار ہے وہ ہار گم ہو گیا سونے کا، بادشاہ کی بیوی کا. اب وہ چونکہ لڑکا تھا، بادشاہ نے کہا کہ دروازے بند کر لو، سب کی تلاشی لو، جس سے مل گیا اسی کو سزا دی جائے گی. اب سب کی باری باری تلاشی ہونے لگی. ظاہر ہے وہ کپڑے اتار کے سب کی تلاشی لینی تھی انہوں نے. یہ جو نصوحا تھا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑگڑایا کہ یا رب العالمین آج میری موت جو ہے وہ یقینی ہے. اگر تو آج مجھے معاف کر دے، میری عزت رکھ لے، تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں گا، میری آج توبہ قبول فرما لے. اس نے ایسے گڑگڑا کر اللہ سے دعا کی کہ جب بھی اس کی باری آئی یا باری آنے سے پہلے اعلان ہو گیا کہ بادشاہ کی بیوی کا ہار مل گیا ہے اور اس کو ابھی تلاشی کی ضرورت نہیں. میرے دوستوں دیکھو، جب بھی انسان اللہ سے دل سے دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. خانہ کعبہ کے اندر ایک اندھا نبینا آدمی طواف کر رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے. وقت کا حکمران حجاج بن یوسف وہ بھی طواف کر رہا تھا. اس نے جب اس اندھے کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا
تو پوچھا کہ کتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہو یہاں؟ کہتا جی 2-3 مہینے ہو گئے ہیں اللہ کے گھر میں طواف کر رہا ہوں، آنکھیں مانگ رہا ہوں، نظر نہیں ملتی، میری روشنی نہیں ہے مجھے ملی۔ اور حجاج بن یوسف نے کہا کل میں اسی ٹائم یہاں پر آؤں گا، اگر تیری آنکھوں کی روشنی واپس نہ آئی تو تجھے قتل کر دوں۔ اب وہ سوچنے لگا پہلے تو آنکھیں نہیں تھی، اب موت بھی قریب آ گئی۔ ساری رات رو رو کے اللہ سے گڑگڑاتا رہا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اور تو میری موت بھی سامنے ہے، بادشاہ نے کل مجھے قتل کر دینا ہے۔ اتنا اللہ کے سامنے گریہ زاری کی، رویا کہ اللہ تعالیٰ نے صبح تک اس کی آنکھوں کی روشنی بحال کر دی۔ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، دل سے توبہ کرو۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، آ رہے ہیں، ایک لڑکے کے پاس شراب کی بوتل ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ ابھی جب دیکھا خلیفۃ الوقت کو، عمر فاروق کو، تو دل کے اندر سوچا کہ یا اللہ اگر میری آج عزت رکھ لے، کیونکہ شراب تو حرام ہے، آپ نے پکڑ لیا تو مجھے سخت سزا ملے گی، آج میری عزت رکھ لے، اگر تو نے آج میری عزت رکھ لی تو آئندہ ہمیشہ کے لیے میں شراب سے توبہ کر لوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ دل میں دعا مانگ رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ گئے، فرمایا بچے کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کہنے لگے یاد رہتی ہے میرے ہاتھ میں سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ ذرا چیک کروں۔ جب چیک کیا تو واقعی شراب سے سرکے میں بدل چکا تھا، وہ سرکہ تھا۔ اللہ سے یعنی خلیفہ وقت سے ڈر کے دعا کی، اللہ سے، ابھی اللہ سے ڈر کے نہیں کی، خلیفہ وقت سے ڈر کے، لیکن توبۃ نصوحا، دل سے پکی توبہ کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، شراب کو سرکے میں تبدیل کر لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک آدمی باجہ بجایا کرتا تھا، باجے کے ساتھ گانے گایا کرتا تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، آواز بند ہو گئی، آواز میں طاقت نہ رہی۔ اب جب آواز میں طاقت نہیں تو روزی کون دے گا؟ موت قریب آ گئی، جنت البقیع کے اندر قبرستان کھود کر قبر میں لیٹ گیا، کہنے لگا یا رب العالمین تو بھی جانتا ہے کہ ساری عمر میں برے کام کرتا رہا، باجہ بجاتا رہا، گانے گا کے اپنی روزی کماتا رہا، اب میری زبان گلا سب جواب دے گئے ہیں، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے موت آنے سے پہلے میری توبہ قبول کر لے اور مجھے موت دے دے، کیونکہ اب میرے پاس کمانے کا گزریہ نہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں عمر فاروق جاؤ، جا کر اللہ کے دوست کو قبر سے اٹھاؤ، مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لیا، اس کی روزی روٹی کا بندوبست کرو۔ میرے دوستو عزیزو، دعا دل سے مانگو، دل سے مانگو گے تو دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے انشاءاللہ، بے شک۔ ایک آدمی، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، کتنے؟ 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک راہب کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں، توبہ قبول لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 ایک قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، تو یہ تو 99 کر دیے تم نے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے 99 کے بعد تو بھی صحیح، 100 پورا کر دیا۔ 100 پورا کرنے کے بعد اس نے وہ چلا، ایک اللہ کے ولی کا دربار تھا، اس میں چلا گیا، اللہ کے ولی سے کہنے لگا کہ یا حضرت میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، اتنے بڑے جرم کر کے آیا ہوں، کیا کوئی توبہ کی سبیل ہے؟ کہنے لگا بیٹا بیٹھو، اللہ کی رحمت توبہ کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کا دروازہ تو آج تک بند ہی نہیں ہوا، وہ تیری آخری سانس تک کھلا رہے گا، تو توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر، اور وہ فراغ بستی ہے وہاں پہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں،
ان سے جا کر تربیت حاصل کر اور اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے گا۔ وہ آدمی توبہ کرنے کے بعد وہیں اس نے توبہ کی اور چل پڑا اس ایک بستی کی طرف۔ ابھی راستے میں تھا کہ ملک الموت آ گیا، اس کی روح قبض کر لی۔ اب دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے، کہتے ہیں کہ یہ دوزخی ہے، اس نے تو 99 قتل کیے تھے، 100 میں کر دیا، 100 قتل کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ادھر جنت والے فرشتے بھی آ گئے، کہنے لگے اس نے تو سچی توبہ کر لی تھی اللہ کے دربار میں، یہ تو جنتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، وہ فرشتہ کہنے لگا، انسان بن کر کہنے لگا اچھا کیا جھگڑا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ کہہ رہے ہیں یہ دوستی ہے، یہ کہتے ہیں جنتی ہے۔ فرمایا ایسا کرو، یہ جہاں سے 100 آدمی قتل کر کے آیا تھا وہاں سے اور نیک آدمیوں کی بستی سے فاصلہ ناپ لو، جس طرف اس کا فاصلہ کم ہوگا اسی طرف اس کو لے جاؤ۔ جب وہ فاصلے کی پیمائش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ نیک بستی والا کو قریب کر دیا اور جنت والے فرشتے اس کو لے کر جنت میں چلے گئے۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اتنے جرم کرنے والا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا بارش کا پانی، رحمت کی بارش کا پانی کی سب گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ داہیہ قلبی کافروں کا سردار، وہ ایک قبیلے کا سردار تھا جس میں 1000 قبیلہ رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر خواہش فرمائی، یا اللہ اگر داہیہ قلبی جو ہے یہ مسلمان ہو جائے تو یہ 1000 کا قبیلہ اس کے متحد ہے، سارے مسلمان ہو جائیں گے، تیرے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کا حبیب ہاتھ اٹھائے اور اس کو نصیحت ہدایت نہ ملے؟ وہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے گناہ جو ہیں بہت زیادہ ہیں، 7 زمینوں 7 آسمانوں سے زیادہ گناہ ہیں میرے۔ فرمایا کیا کیا تم نے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ ضرور کیا ہے، 70 بچیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کیا ہے۔ اب آپ فرمائے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو جھکا لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ فوراً جبریل نازل ہو گیا، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ اس کے سے کہیں کلمہ پڑھ لے، میں وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والا حضور کی رحمت سے اس کی بخشش ہوگی، کیوں؟ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ میرے دوستوں عزیزو، یہ شعبان کی 15ویں رات بہت عظمت والی رات ہے، بے شک اس میں اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ بہا دیتا ہے۔ اس رات کے اندر نبی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ بخشش فرماتا ہے انسان۔ بنی کلب مدینے کے قریب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جہاں میں ہزاروں کے حساب سے بکریاں تھیں۔ اس کی مثال عطا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بنی کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ امت محمدی کو بخش دے گا۔ تو یہ بخشش والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ آپ رات کو عبادت کریں، جو اس فقیر نے نفل بتائے ہیں وہ پڑھ کے آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا، گناہ معاف کر کے اپنے قریب کر دے گا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ تعالی کیونکہ آپ کا ٹائم کا خیال ہوتا ہے، آپ تھکے ہوئے آتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ آپ کو فائدہ کریں۔ اب انشاءاللہ تعالی اصلی مقصد جو ہے، جو مغز ہے اس محفل کا، ذکر کی محفل، کل بھی ذکر کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
کلمہ طیبہ کا ذکر کریں گے. یہ فقیر دل سے کچھ اشعار پڑھے گا. جب بھی لا الہ الا اللہ کی آواز ہے آپ دل سے اس کو پکاریں گے, دل میں پکاریں گے لا الہ الا اللہ. زبان آپ کی تعلق کے ساتھ لگی رہے, سانس آپ کا آتا جاتا رہے, زبان کا تعلق اس سے کوئی ذکر نہیں, صرف اپنے دل میں پکارنا ہے کہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے, میں ہوں اور میرا خالق میرا بنانے والا مالک ہے. میرا دل پکار رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ دل سے پکاریں گے آپ کا دل اس مال کے ساتھ مل جائے گا. پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف نصیب ہوگا. اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو ایسے نظارے نظر آئیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں دکھائے گا جو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں. یہ فقیر کی کوشش ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کرے. یہی میرا زندگی کا مقصد ہے, اور نہ کوئی دنیاوی لالچ ہے نہ کوئی دنیاوی مقصد ہے. میں چاہتا ہوں کہ بے شک چند لوگ ہوں جتنے جن کے نصیب میں ہے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیں, اور ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں دو سے عطا ہو جائے.